بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وفي موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وفي موضع آخر وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم
اللہ ربنا وإلیہ المصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہ کی تعریفوں اور بڑائیوں کے بعد اللہ کے آخری رسول سرور کائنات امام الانبیاء تاجدار عرب و عجم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر انگنت بے شمار درود و سلام کے نذرانے کے بعد خطبہ مسنونہ اور سورہ قاف کے بعد ہی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، یہ سورہ شورا 25واں پارہ اور سورہ کی آیت نمبر 15 ہے۔ سورہ شورا 25واں پارہ سورہ کی آیت نمبر 15 ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے ذریعہ کئی باتیں بیان فرمائی اور در حقیقت قرآن ابتدا کا انتہا سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس تک یہ 30 پارے کا مجموعہ 114 صورتیں مکی اور مدنی صورتیں، یہ تمام کے تمام صرف اور صرف اہل ایمان کے لیے بیان کیے گئے اوامر اور نواہی کے معاملے میں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ قرآن صرف مومنوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری کائنات کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے جس زمانے میں یہ قرآن نازل کیا تو مکہ کی سرزمین پر مشرکین مکہ تھے۔ بعد میں جب ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ کی سرزمین پر پہنچے تو وہاں کئی گروہ کے لوگ نظر آئے، یہودی، نصرانی، مجوسی، عیسائی وغیرہ وغیرہ۔ کئی لوگوں سے سامنا ہوا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو پوری کائنات کے لیے نازل کیا ہے، پوری دنیا کے لیے، آدم اور حوا کی ساری ذریت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ چاہے وہ کسی بھی ملک میں رہنے والے ہوں، چاہے وہ کسی بھی خطے اور علاقے کے رہنے والے ہوں، تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا اور بہت سارے مسائل اس کے اندر بیان کر دیے گئے۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے جو حوالہ دیا، اب اس پر توجہ فرمائیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے آخری نبی سے، اے میرے نبی آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے قُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ۔ اس کائنات ارضی پر جتنی آسمانی کتابیں نازل کی گئی ہے، چاہے وہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، قرآن ہو، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صحیفہ ہو، یہ سارے کے سارے سب پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ نہیں کہ صرف قرآن پر ہمارا ایمان ہے، تمام آسمانی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ۔ دوسری بات، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے درمیان میں صحیح ڈھنگ سے انصاف کروں، فیصلہ کروں۔ اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا اور تمہارا رب ہے، صرف ایمان والوں کا، مومنوں کا رب نہیں، وہ کافروں کا بھی رب ہے، یہودیوں کا بھی رب ہے، نصرانیوں کا رب ہے، مجوسیوں کا رب ہے۔ اس پوری کائنات کے اندر جتنے انسان ہیں سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں اور سب کا رب اور خالق اور مالک اللہ ہے۔ اللہ ربنا و ربکم۔ لیکن اے لوگوں سن لو، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارا عمل ہمارے لیے، تمہارا عمل تمہارے لیے۔ جو ہم عمل کریں گے نیکی یا بدی، اللہ رب العالمین اس کی جزا اور سزا دے گا، اور تم جو نیکی اور بدی کرو گے اللہ رب العالمین تمہیں بھی اس کی جزا اور سزا دے گا۔ اللہ ربنا و ربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اس لیے کہ قیامت کے دن
عملوں کے مطابق حساب کتاب دیا جائے گا. جو جیسا کرے گا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اٹھائیے سورۃ سورہ پارہ آخری آیت کریمہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا اللہ اس کو بھی بدلہ دے گا، اور جو شخص ذرہ برابر برائی کرے گا اللہ اس کو بھی بدلہ دے گا، جزا دے گا، سزا دے گا. اس کے بعد اللہ ربنا و ربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا و بینکم. ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں. بھائی تم اپنی راہ چل رہے ہو، ہم اپنی راہ چل رہے ہیں، ہم اپنے مطابق عمل کر رہے ہیں، تم اپنے مطابق عمل کر رہے ہو. نفس و ہوا کا شکار بن کر تم وہ کام کرتے ہو جس کو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس کام کو انجام دیتے ہو. تو لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے. جب تمہیں اس بات کی طرف بلایا جاتا ہے کہ اس کام کو انجام دو تو تم کہتے ہو کہ ہم کیسے اسے چھوڑ دیں، ہمارے آبا اور اجداد تو اسی پر عمل پیرا تھے، ہمارے آبا اور اجداد کہ کئی پشتوں سے اسی کام کو انجام دے رہے ہیں تو ہم کیسے انجام دے دیں، کیسے اسے چھوڑ دیں؟ نہ یہ نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کسی قسم کی لڑائی نہیں. تم اپنی راہ چل رہے ہو، اپنی راہ چل رہے ہیں. لا حجت بیننا و بینکم اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہم دونوں کا رب ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اللہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. وہ دیکھ رہا ہے ہمارے کرتوت کو، ہمارے عمل کو. میرے بھائیوں، اس آیت کے اندر چھوٹی سی آیت میں بہت ساری بات بیان کرتی ہے، اور یہ وہ آیت کریمہ ہے جو اس روئے زمین پر بسنے والے سارے انسانوں کی زندگی کا زاویہ بدلنے والی آیت ہے. اگر انسان صرف ایک آیت کریمہ پر غور کر لے تو پھر الحمدللہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی دھرم اور مذہب کا ماننے والا ہو، انشاءاللہ الرحمن اس کی کایا پلٹ جائے گی، اس کی دنیا بدل جائے گی. مثال کے طور پر بہت ساری باتیں دوران تقریر آ جاتی ہیں. مثال کے طور پر سورہ اخلاص کو لے لیجیے، 30واں پارہ سورہ اخلاص، جس کو عام طریقے سے ہی کہا جاتا ہے قل هو اللہ احد. سورہ اخلاص ایک چھوٹی سی سورہ، اور مکتب میں یا بچپن میں مسجد کے اندر جو بچے پڑھتے ہیں قاعدہ، بغدادی قاعدہ سن القرآن، اور اسی طریقے سے بہت ساری کتابیں وہ پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ. تو کوئی بھی بچہ جو 5 سال کا بچہ ہے، اگر اس سے کہیے کہ سورہ اخلاص قل هو اللہ سناؤ، آسانی کے ساتھ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، اور اسی طریقے سے سورہ ناس، سورہ فلق، یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی سورہ وہ الحمدللہ وہ ازبر ہو جاتی ہیں. اور ہم لوگوں کا طالب علمی زمانے میں ہم لوگ بڑی بڑی صورتیں سن کر کے یاد کر لیے تھے، بیٹھ کر کے رٹتے نہیں تھے، سنتے سنتے الحمدللہ وہ ساری باتیں یاد آ گئی، اور آج بھی الحمدللہ یاد ہے اور اس پر عمل پیرا ہوں. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص کو دیکھیے، چھوٹی سی سورہ، لیکن اللہ رب العالمین نے مکمل توحید کو اس کے اندر بیان کر دیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اے میرے پیارے نبی آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. پوری دنیا اگر اللہ کی وحدانیت کی قائل ہو جائے تو اللہ کی عزت میں اور بڑائی میں کوئی بلندی اور نہیں آئے گی. وہ اللہ رب العالمین بلند ہے اور بلند رہے گا.
اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. پوری دنیا اگر اللہ رب العالمین کو چھوڑ دے کوئی بھی اس کی تعریف اور کبریائی اور بڑائی نہ بیان کرے تو اللہ رب العالمین کی ذات پر ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا. اللہ الصمد. اگر ہم اور آپ 5 وقت کی نماز پڑھ لے رہے ہیں تو اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق دے رہا. یہ اللہ پر احسان نہیں ہم کر رہے ہیں. ہمیشہ بڑے بڑے اولیاء کرام، مفتیان اعظام، یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم اس سے پہلے کہتے تھے کہ اے میرے مولا، جو کچھ سزا ہمیں دینی ہے وہ دنیا میں دے دے، آخرت میں اس سے ہمیں مبرہ اور پاک صاف کر. اے اللہ، جتنی تکلیفیں دینی ہیں مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، دماغی اعتبار سے، ساری تکلیفیں ہمیں دنیا میں دے دے. لیکن اے میرے مولا، تیرے حضور میں میری دعا ہے کہ آخرت میں ہمیں بالکل مطمئن رکھنا، ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو. بولیے، یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی زبان اقدس سے فرماتے تھے. اور اس سے پہلے باتیں آ چکی ہے کہ جب صحابہ کرام آپس میں بیٹھے رہتے تھے تو ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ دیکھو جی، اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہے، ناخوش ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ آج 6 مہینے ہو گئے ہمیں بخار نہیں ہے. معلوم یہ ہوتا تھا کہ بخار آنے سے تکلیف تو ہوتی ہے، پورا جسم کانپتا ہے، سارے اعضاء تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں، لیکن ہمارے گناہ اس سے جھڑتے ہیں. ہم جب اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، تو اللہ رب العالمین اس بخار کے آنے کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، ہمارے گناہوں کو بخشتا ہے. صاحب کہتے تھے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے اس لیے کہ 6 مہینے ہو گئے ہمیں بخار نہیں آیا. اللہ، اور آج ہم اور آپ ذرا سے تکلیف میں بھی ملا ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے حضور میں شکایتیں کرنے لگتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ منہا. اب آئیے، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیوی ہے، نہ باپ ہے، نہ ماں ہے. بغیر باپ اور ماں کے وہ پیدا ہوا ہے، کوئی اس کو جننے والا نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیوی ہے، اور نہ یہ کسی کا بیٹا ہے. لم یلد ولم یولد، اس سے کوئی جنا نہیں گیا ہے، اور نہ اس کے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے. یہ اس کا ترجمہ ہوا، ٹرانسلیٹ انٹو اردو فرام عربی. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اے میرے نبی، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی مثل کوئی اس کائنات میں نہیں ہے، نہ کائنات ارضی پر، نہ کائنات سماوی پر. اللہ ایک الگ تھا ذات ہے، اس کی طرح کوئی نہیں. لیسا کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی ہے ہی نہیں. جب اللہ رب العالمین کی طرح کوئی نہیں ہے تو پھر کوئی آکار اگر بنانا چاہے بنائے. جیسا کہ ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں، سناتن دھرمیوں کے ہاں ایشور کا آکار ہے، اور وہ ایک تصویر بنا کر کے اس کی پرستش کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کا کوئی آکار نہیں. وہ عرش پر براجمان ہے. سورہ یہ اٹھائیے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کو پیدا کرنے کے بعد، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے کے بعد،
وہ جا کر کے عرش پر مستوی ہو گیا، آسمان پر وہ براجمان ہو گیا، آسمان سے بہت اوپر، جہاں کے بعد کوئی دنیا نہیں، کوئی کائنات نہیں، آخری جگہ، آخری مقام پر وہ اللہ رب العالمین براجمان ہو گیا۔ اسے آپ کرسیہ السماوات والارض، وہ جا کر کے وہاں براجمان ہے اور وہیں سے پوری کائنات کی رکھوالی کر رہا ہے، پوری کائنات کی رکھوالی کر رہا ہے۔ یا اللہ کی ذات کیسی ہے بھلا بتلاؤ؟ ہم اور آپ اندھیری رات میں کچھ اپنے ہاتھ کو دیکھ نہیں سکتے ہیں اگر روشنی یا لائٹ نہ ہو، لیکن اللہ رب العالمین عرش معلیٰ پر ہے اور وہیں سے پوری کائنات کی رکھوالی کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر ایک کالی چیونٹی اگر وہ چل رہی ہے تو اس کی نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ دنیا کے سب سے گہرے سمندر کے اندر اس تہ میں ایک گھوگھا، جس کو یہاں کی مادری زبان میں کہتے ہیں گھوگھا سیپ، اس کے اندر جو کیڑا پرورش پا رہا ہے اور وہ نقل و حرکت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی وحدانیت تو ساری چیزیں تو اس کے اندر بیان کر دی گئی۔ اب اس آیت کریمہ میں جیسا کہ میں نے حوالہ دیا کہ سورہ شورى 25واں پارہ اور سورہ کی آیت نمبر 15 میں اللہ رب العالمین کیا فرمایا ہے کہ دیکھو ہمارا اور تمہارا رب ایک ہے، لیکن سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا وعدلوا، یعنی اے ہمارے نبی آپ لوگوں کے درمیان میں صحیح فیصلہ کیجیے۔ اگر آپ کی خدمت میں کافر آ رہا ہے اس کا بھی فیصلہ صحیح ڈھنگ سے کیجیے، شریف آ رہا ہے تو اس کا بھی فیصلہ آپ کو کرنا ہے، مومن آ رہا ہے تو اس کا بھی فیصلہ صحیح ڈھنگ سے کرنا ہے۔ اگر اپنا خونی رشتہ دار آ رہا ہے تو اس کے ساتھ صحیح فیصلہ کرنا ہے، اور اگر غیر آدمی آ رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی وہی فیصلہ کرنا ہے۔ قرآن ہمارے سامنے کس طریقے سے بیان کر رہا ہے ساری باتوں کو کھول کھول کر، اور اسی طریقے سے ایک اور سورہ نساء 5واں پارہ سورہ کی آیت نمبر 58 میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے قل آمنت بما انزل اللہ قل امرت ان اعدل بینکم، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے ادوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ سب سے پہلے میں امانتوں کو اس کے امانت والے کو پہنچا دے وہاں تک، امانت کو امانت والوں کے پاس پہنچا دے جس کی امانت ہے۔ ادوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس، اور اے میرے نبی جب آپ لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کیجئے تو صحیح فیصلہ کیجئے، صحیح فیصلہ کیجئے۔ آج یہ دنیا جو قائم ہے صرف اور صرف انصاف کا ترازو قائم کرنے کی وجہ سے، لیکن اگر اس روئے زمین سے انصاف کا ترازو اٹھا لیا جائے تو اس دنیا کے اندر تباہی و بربادی آ جائے گی، اور جب ناانصافی ہوئی ہے اللہ رب العالمین کا عذاب اس سرزمین پر مسلط ہو چکا ہے۔ دنیا کی تاریخ موجود ہے اور اسلام کی تاریخ موجود ہے، کہاں تک آپ کو حوالہ دے اور کہاں تک بتائے، لیکن جان لیجیے کہ دنیا کی تاریخ اور اسلام کی تاریخ گواہ ہے کہ جب اس روئے زمین سے ناانصافی اٹھی ہے، لوگوں کے درمیان میں ناانصافی کی گئی ہے، تو اللہ رب العالمین کا عذاب مسلط ہو چکا ہے۔ لیکن قربان جائیے اس نبی پر آخر الزماں پر، شفیع المذنبین رحمت للعالمین پر، تاجدار عرب و عجم پر قربان جائیے، جس نے اس روئے زمین پر اللہ کی پیغام کو پہنچانے کے ساتھ ساتھ عملی جامہ پہنایا، اور یہ نہیں کیا کہ وہ فلاں ہے غیر ہے اس لیے اسے نظر انداز کر دو، اور جب انصاف کا ترازو قائم کرنا ہو تو اپنوں کے ساتھ انصاف کا ترازو قائم کرنا نہیں۔ آئیے مثال کے طور پر بڑی اہم بات، غزوہ
اسلام کی تاریخ میں دو باتیں اگر نہیں بیان کی گئی تو اسی صورت میں ناانصافی ہوگی اور بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ مثال کے طور پر غزوات میں غزوہ بدر بہت اونچا مقام ہے، اور غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ رب العالمین نے ان تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا، ان لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ قرآن گواہی دے رہا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کی خطاؤں کو، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور انہیں جنت عطا فرما دیا، اور وہ جنتی ہے۔ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے سارے کے سارے جنتی ہیں، یہ قرآن گواہی دے رہا ہے۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوال کیجئے گا، بعد میں اگر مرتد ہو جائے تو مرتد ہونے کے بعد معلوم ہے اس کی سزا دنیا کے اندر اس کو قتل کر دینا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات میں سے تعلیم یہ بھی ہے کہ اس کی گردن کو تن سے جدا کر دو۔ اگر وہ اسلام قبول کرنے کے اگر وہ مرتد ہو جاتا ہے، یعنی اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور مذہب کو، کسی اور دین کو قبول کر لیتا ہے، یہ مسئلہ جان نہیں، ظاہر سی بات ہے جب اس کو قتل کر دیا گیا تو اللہ رب العالمین نے اس کو اسلام کے مطابق، اسلام کے قانون کے مطابق سزا یافتہ وہ جنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ تو جیسے مثال کے طور پر زنا کا مرتکب ہونے والا مرد ہو یا عورت ہو، اگر اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے کہ ہم نے ایسی غلطی کی، یہ کیا، تو اس صورت میں ہمارے درمیان میں فیصلہ کر دیجیے۔ اب اگر اس کے مطابق شرعی قانون کے مطابق اس کو سزا دے دی گئی، حد قائم کر دیا گیا، تو اللہ رب العالمین نے اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیا، اس کو جنت الفردوس عطا فرمایا۔ جیسے مثال کے طور پر مدینہ منورہ کے اندر ایک مومنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہی جوان لڑکی آنے کے بعد اللہ کے رسول کے سامنے کہتی ہے کہ اللہ کے رسول میرے اوپر حد شرعی قائم کیجیے، حد شرعی، مجھے سزا دیجیے، میں زنا کا مرتکب ہوئی ہوں۔ اللہ کے رسول نے اپنا چہرہ ادھر پھیر دیا، پھر ادھر آ کر کے وہی بات کہتی ہے، پھر اللہ کے رسول نے اپنا چہرہ ادھر پھیر دیا۔ جب تیسری مرتبہ آپ نے کہا تو اللہ کے رسول نے اس کی تشریح کی کہ اس کا دماغی توازن بگڑ تو نہیں گیا ہے، دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے، اس دماغی توازن کے بگڑنے کی وجہ سے بہتی باتیں کر رہی ہے۔ جب اس نے حقیقت کو بیان کیا اور وہ اس نے قبول کیا کہ میں حاملہ ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر کے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ اس کو لے جاؤ، جب یہ بچہ جن دے اس کی حفاظت کرنا، جب بچہ جن دے تب اس کے بعد میں اس کو لے آنا، دودھ پینے کا زمانہ ختم ہو جائے تب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کے گھر کے لوگ آئے، لے کر آئے، کیا ایمان تھا، کیا اسلام تھا، وہ اسلام، وہ ایمان، وہ مومن آج اور اس زمانے کے اندر یعنی کوئی توازن ہی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کو میدان میں لے جا کر کے اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس کے کپڑے کو باندھ دیا جائے تاکہ جب اس کو تکلیف پہنچے بھاگے تو کہیں یہ بے ستر نہ ہو جائے۔ میدان میں لے جایا گیا اور اس کے بعد میں جب اس کو رجم کیا جانے لگا، پتھر مارا جانے لگا، تو اسی صورت میں وہ بھاگنے لگے۔ بہرحال اس کو ہلاک کر دیا گیا حد شرعی قائم کرنے کے بعد۔ جب اس کی یہ سزا ہو گئی، انتقال کر گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازہ کی نماز پڑھائی۔ جیسے ہی پڑھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہاتھ پکڑ لیا کہ اللہ کے رسول یہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ معلوم ہے یہ زانیہ اور اس کے آپ جا رہے جنازہ کی نماز پڑھنے کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میرے بھائی بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ عمر میرا ہاتھ چھوڑ دو، یہ وہ خاتون ہے جس نے اللہ کے حضور میں ایسی توبہ کی، ایسی توبہ کی، ایسی توبہ کی کہ اگر اسے مدینہ کے 100 مردوں پر تقسیم کر دیا جائے اس کی توبہ تو ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین اپنے بندے کی اداؤں کو اور اس کے عمل کو، کردار کو، اس کے
ان اللہ لا ينظر الى قلوبكم ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اللہ رب العالمین تم میں سے کسی کی شکل و صورت کو نہیں دیکھتا ہے، اس کے جسمانی بناوٹ کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اس کے دل کو اور تقویٰ کو دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، تقویٰ والا ہے کہ نہیں، متقی ہے کہ نہیں، پرہیزگار ہے کہ نہیں. اس کے ظاہری عمل اور ظاہری کردار کو مت دیکھو، اس کے باطن کو دیکھو، اور باطن کا دیکھنے والا اللہ رب العالمین ہے. تو آخری بات اس سلسلے میں بتلا رہا ہوں کہ عنوان بہت اہم ہے، عدل و انصاف کا شرعی قانون. عنوان ہے عدل و انصاف کا شرعی قانون. اس سلسلے میں نے بتایا کہ غزوہ بدر کی اہمیت کتنی ہے. تو غزوہ بدر میں 313 صرف صحابہ تھے اور بہت ہی مفلوق الحال خالد کی حالت میں وہ لوگ گئے تھے. رمضان کے مہینے میں 17 رمضان مبارک کو سن 2 ہجری میں یہ غزوہ شروع ہوا، اس واقع ہوا. اس کے بعد میں جب گئے لوگ، اللہ کے رسول نے جھوپڑی والی مسجد میں اعلان کیا تھا کہ اے میرے صحابہ، اللہ رب العالمین کی جانب سے اعلان ہوا ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے اعلان ہوا ہے وجاہد المنافقین والمشرکین، یعنی اے ایمان والو تم جہاد کرو. یا ایھا النبی جاہد المنافقین، یا ایھا النبی جاہد المنافقین، یعنی اے ایمان والو تم جہاد کرو ان منافقوں سے، کافروں سے، اور ان کو جہنم رسید کر دو، ان کو پسپا کر دو، ان کا نام و نشان مٹا دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف 313 کو اکٹھا کر کے لے کر کے گئے میدان بدر میں. اور جب خراسان کی لڑائی ہوئی، یہ اور بات ہے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کو مدد دی گئی. ایک مرتبہ کہا جا رہا ہے 1000 فرشتوں کے ذریعے، پھر 3000 فرشتوں کے ذریعے، پھر 5000 فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کی گئی. کئی آیتیں ہیں اس سلسلے میں. جب سارے لوگ جب فتح و نصرت حاصل کر کے مدینہ جب لائے گئے، قیدیوں کو لے کر کے لایا گیا اور اعلان ہو گیا کہ مشورہ کے بعد جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اپنے ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے فدیہ لے کر، اور جب مالی معاونت ہو جائے گی تو اس کے ذریعے ہم ہتھیار خرید کر کے ان کفار اور مشرکین سے مقابلہ کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو بات مان لی. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نظریہ کچھ اور تھا، ان کا مشورہ کچھ اور تھا، ان کی بات نہیں مانی. چلو ہو گیا مقابلہ، اب جو ہے چلے آئے، بات آ گئی. اس کے بعد میں فدیہ لے کر کے جب جو ہے ان لوگوں کو آزاد کیا جانے لگا، تو اسی غزوے میں آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے داماد، سب سے بڑے داماد حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ. یعنی یہ بعد میں مکمل یہ تو ایمان لا ہی چکے تھے. تو حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ ان کو بھی مکہ میں رہ گئے تھے اپنی اہلیہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ. اب اس کے بعد میں کہا کہ جاؤ تم کو بھی جانا ہے. بیچارے مجبور ہو کر کے گئے، جانا نہیں چاہتے تھے. اب وہ بھی گرفتار ہو گئے. جب فدیہ دے کر کے چھڑانے کی بات آئی، تمام لوگ، کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا چچا ہے، کسی کا دادا ہے، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق فدیہ بھیج رہے ہیں اور اپنے اپنے قیدیوں کو چھڑوا رہے ہیں. بچتے ہیں حضرت ابو العاص. ان کو کون چھوڑا ہے؟ ان کی اہلیہ محترمہ نبی کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ گھر میں ہے. انہوں نے بھی فدیہ بھیجا اپنے شوہر کی رہائی کے لیے. جب شوہر کی رہائی کے لیے فدیہ آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا کہ یہ ابو العاص کی رہائی کے لیے فدیہ آیا. کون بھیجا ہے؟ زینب، آپ کی صاحبزادی نے، ان کی اہلیہ نے. اور جب اس حال کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. اے اللہ، یہ وہ حال ہے اس کو میری پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے جب اپنی بیٹی کی
رخصتی کے لیے جب رخصت کرنا ہوا تو ان کے گلے میں اپنے ہاتھ سے ہار کو ڈالا تھا، پہنایا تھا، تار رونے لگے تھے۔ ماں اور بیٹی کی کتنی محبت اور پیار ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول زاروں کی تار رونے لگے۔ صحابہ کرام سمجھ گئے، میرے بھائیوں پہچانو ماں اور بیٹی کے رشتے کو، شوہر اور بیوی کے رشتے کو، بیٹے اور باپ کے رشتے کو پہچانو۔ اگر دنیا کے اندر نہیں پہچانا تو نمازوں میں کمی ہوگی، اللہ معاف کر دے گا، اس میں سستی ہوگی تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد میں اللہ وحدہ لا شریک کی قسم اگر حقوق العباد میں کمی ہوگی تو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے پہچانو ان کے حقوق کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اسے دیکھ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام نے فرمایا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول ایسا کیجئے، یہ واپس کر دیجئے، زینب کو لوٹا دیجئے، ان کی رہائی ہو جائے، ان کو رہا کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ناانصافی ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے جو حکم فرمایا وہ امرت لعدل بینکم، تمہارے درمیان میں انصاف کا ترازو قائم کیا جائے۔ مجھے حکم دیا ہے کہ انصاف کا ترازو قائم کروں۔ اگر یہاں بیٹی کا مسئلہ آ گیا اور بیٹی کا مسئلہ آ گیا، باپ کا مسئلہ آ گیا، بھائی کا مسئلہ آ گیا، تو ایسی صورت میں رشتہ داری یہ قیامت کے دن کام نہیں آئے گی، بلکہ ان کے ساتھ بھی انصاف کا پہلو، انصاف کا ترازو قائم کرنا نہیں۔ ایک شرط ہے، یہ ہار اسی وقت واپس جائے گا جب یہ ابو العاص میری چہیتی بیٹی زینب کو یعنی اپنی اہلیہ کو یہاں پہنچا دے، اور اس کے بعد میں تب یہ ہار، تب ان کی رہائی ہوگی۔ اسی شرط پر یہ بات مکمل ہو گئی اور اس کے بعد میں ان کی رہائی ہوگی۔ دوستو، اسی لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ فاطمہ مخزومیہ نام کی مدینہ منورہ کے اندر چوری کے الزام میں پکڑی گئی، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں وہ مقدمہ پیش کیا گیا، سفارش کرنے والے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ پہنچے۔ لے پالک بیٹا، لے پالک تھے، تو اس صورت میں اللہ کے رسول نے فرمایا، میں اس حدیث کے الفاظ کو نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، وہ مکمل ہو چکا ہے۔ جواب دیا، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطع محمد یدہا، تم میرے پاس آئے ہو سفارشی بن کر کے، اس وحدہ لا شریک کی قسم اگر میری بیٹی، میری چہیتی لاڈلی فاطمہ اگر وہ چوری کرے تو اس صورت میں ان کو بھی نہیں بخشا جائے گا، ان کے بھی ہاتھ کو کاٹا جائے گا، اس لیے کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما بما جزاء بما کسبا، چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورتوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے، عدل کا دستور ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے گا۔ میرے بھائیوں، تو آج کا عنوان تھا عدل انصاف کا شرعی قانون۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب رہا ہم تمام لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اور قرآن سنت کے مطابق پوری زندگی عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہم سب سارے کے سارے سروئے زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کرنے والے بنے اور لوگوں کے درمیان میں صحیح سے انصاف کا پہلو اختیار کریں، ترازو قائم کریں۔ اللہ ہم سب کو اس پر بخشے۔ ہمارے لیے البلاغ، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر